السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کوئی مہمان تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر یہ اعلان کیا کہ آج کی رات ان مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا، ان کو کھانا کون کھلائے گا۔ وہ زمانہ غربت کا زمانہ تھا، کسی ایک مہمان کی مہمان نوازی کرنا بھی، کسی ایک مہمان کو کھانا کھلانا بھی بڑا مشکل ہوا کرتا تھا۔ تو ایسے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اعلان کیا کہ کون ان مہمان کی مہمان نوازی کرے گا، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان تشریف لانے والے ہیں، لہذا ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہے ان کے سامنے سب کچھ پیش کر دینا، کوئی چیز بھی ان سے چھپا کر نہ رکھنا۔ اور جو ہمارے بچے ہیں، ہم اپنے بچوں کو یوں ہی بھوکا بہلا پھسلا کر سلا دیں گے، اور جب کھانا کھانے کا نمبر آئے گا، جب دسترخوان بچھایا جائے گا تو تم چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا اور ہم بس یوں ہی ہاتھ چلاتے رہیں گے اور مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ چنانچہ جب مہمان گھر تشریف لائے تو انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا کہ بچوں کو تو بہلا پھسلا کر بھوکا ہی سلا دیا، اور جب دسترخوان لگایا گیا، جب کھانا دسترخوان پر آ گیا اور کھانا جب شروع ہوا تو کچھ دیر کے بعد، 2-4 لقمہ کھانے کے بعد، انہوں نے چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا اور وہ مہمان کھانا کھاتے رہے، اور یہ دونوں میاں بیوی بس یوں ہی ہاتھ چلاتے رہے تاکہ ایسا محسوس ہو کہ ہاں یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں اور مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ چنانچہ یہ دونوں ہاتھ چلاتے رہے اور مہمان جو ہے اپنا کھانا کھاتا رہا، پیٹ بھرتا رہا، اس کا پیٹ بھر گیا، اور پھر وہ پوری رات چین و سکون کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ اس نے گزاری۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی یہ سارا منظر دیکھ ہی رہا تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے، اور انہوں نے آ کر اللہ تبارک و تعالی کا یہ پیغام سنایا۔ قرآن کریم کی کچھ آیتیں نازل ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ تم نے رات کیا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالی تمہاری تعریف کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی اور خوش ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس کام کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے تو کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا، جو انہوں نے کیا تھا کھانا کھلانے کے تعلق سے وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اس کام کو دیکھ کر، تمہارے اس کارنامے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر ہنس پڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے، اور پھر ان کے بارے میں قرآن کریم کی کچھ آیات نازل ہوئیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو، ان کے پاس فاقہ ہی کیوں نہ ہو، وہ تنگ دست ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کے اندر دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ کتنا زیادہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی مہمان آ جاتا تھا تو سب کچھ اس کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے، دوسروں کی عزت کیا کرتے تھے، ان کا اکرام کیا کرتے تھے، مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر ہمارے پاس بھی کوئی مہمان آ جائے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے، غصہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور فضل سمجھنا چاہیے کہ ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ مہمان جب آتا ہے تو وہ اپنی روزی لے کر آتا ہے اور گھر والے کے گناہوں کو بخشوا کر جاتا ہے۔ تو بہرحال لوگوں کی عزت کرنا سیکھیے، مہمان نوازی کرنا سیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔